سید ثاقب حسن کے شاگرد ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے ادبی کارناموں کے حوالے سے جتنی نزدیکی اور باریکی سے آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا، شاید ہم لوگ اور بہتر سے آپ کے حوالے سے سمجھ سکیں گے۔ سید محمد جاوید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس محفل میں موجود معزز محترم خواتین و حضرات اور خاص طور پر نام میں لینا چاہوں گا جو کہ اس ٹرسٹ کے روح رواں ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب، ثاقب صاحب مرحوم کی دو نہایت ہی لائف صاحبزادی ڈاکٹر رانا اور ڈاکٹر سیمی، جو اس وقت دلی یونیورسٹی میں کافی عرصے سے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا اور کسی بھی ادبی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ادبی خدمات کو عام کیا جائے اور منظر عام پر لایا جائے۔ یہ ٹرسٹ بخوبی یہ کام انجام دے رہا ہے، جس کا پہلا اجلاس تقریباً 1.5 سال پہلے ادے پور میں بہت شان کے ساتھ عمل میں آیا۔ بہت ہی مختصر وقت اور میرا بہت ہی طویل تعلق رہا پروفیسر ثاقب رضوی صاحب سے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب ادے پور میں وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے، جو کہ اس زمانے میں لیکچرر کی پوسٹ ہوتی تھی، تشریف لائے انٹرویو کے لیے، تو ان کے جو سبجیکٹ ایکسپرٹ تھے وہ دلی یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ کے HOD وہاں گئے۔ میرا فرض یہ تھا، مجھے کام جو سپرد کیا گیا کہ اسٹیشن سے میں ان کو لے کر آؤں، ہوٹل میں ان کا قیام دیکھوں اور اس طرح کی جو بھی ذمہ داریاں، پھر وہاں سے لے کر اور آخر میں جب ایمس میں ثاقب صاحب نشین تھے، تب تک میرا ان سے تعلق رہا۔ ان کی بیگم صاحبہ مجھے اور میری وائف پروفیسر امام بانو کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سے ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ ان کا دست شفقت ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر رہا۔ حالانکہ میں نے، جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، میں اسٹوڈنٹ بہت ہی مختصر وقت کے لیے 1.5 سال کے لیے رہا، لیکن کچھ چھاپ انہوں نے ضرور میری شخصیت پر چھوڑی ہے۔ جہاں تک ان کی ادبی خدمات کا سوال ہے، دونوں حضرات پروفیسر چتاری صاحب اور پروفیسر افراہیم صاحب، جو اتفاق سے میرے ہاسٹل میٹ بھی رہے ہیں، مجھے فخر ہے اس بات کا، تو انہوں نے روشنی کافی ڈالی۔ میں ان سے جو میرے تعلقات تھے، ان میں کچھ چیزیں ہی میں اس وقت بیان کروں گا۔ بہت لمبا سلسلہ ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن بہت مختصر وقت دیا گیا ہے۔ وہ ہم لوگوں کے آئیکن ہوا کرتے تھے، بالکل ان کو ہم ماڈل مانتے تھے، اور خاص طور سے اس زمانے میں ینگسٹرز جو کہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ ان کے رہن سہن، ان کی بول چال، ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ، ان کا پہناوا، اس سب سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اس طرح سے وہ ہمیشہ، ثاقب صاحب ہمارے ایڈوائزر اور موٹیویٹر ہیں۔ ثاقب صاحب موٹیویٹر رہے، ایڈوائزر، اور
उन्होंने मुझे एंकरेज किया कि तुम अलीगढ़, जरूरी नहीं है कि उर्दू जाके पढ़ो, वहां पर जो सब्जेक्ट भी तुम पसंद करते हो वो पढ़ो। और इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे एडवाइस किया कि भाई ज्योग्राफी लो, शायद इससे रोजगार जल्दी हासिल हो जाए, तो मैं ज्योग्राफी में चला गया। लेकिन साकिब साहब की बराबर मेरे ऊपर दस्त शफ़क़त रहा और उन्होंने मुझे मोटिवेट इस काम के लिए भी किया कि मेरे पास जो बहुत बड़ा फैमिली कलेक्शन था किताबों का और एक छोटा सा कलेक्शन था नवादरात का, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और साथ साथ मेरे उस्ताद मोहतरम शफी साहब और मेहदी रज़ा साहब मरहूम ने अल्लाह मग़फ़िरत अता फरमाए, करवट जन्नत अता फरमाए, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि आपके पास ये चीज़ें हैं, आप अगर डोनेट करना चाहते हो, उसमें गिफ्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट करो। और मैंने तो तमाम गिफ्ट की। और इस वक्त आपको कभी मौका मिले तो यूनिवर्सिटी का सेंट्रल म्यूजियम, जाकर म्यूजियम के अंदर वो चीज़ें बहुत। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ दावत दी और मुझे वक्त दिया आप लोग के सामने। शुक्रिया।